اور اب بات کرتے ہیں اچھی والی فارن فنڈنگ کے بارے میں. ویسے تو جو پچھلا سال ابھی گزرا ہے 2021 پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ خاص اچھا نہیں ثابت ہوا, لیکن ایک خوشخبری بھی تھی اور مستقبل کے لیے ایک امید کی کرن بھی ہے, اور یہ ہے پاکستان کا سٹارٹ اپ سین. پچھلے سال 2021 میں تمام جو پاکستانی سٹارٹ اپس جنہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے, انویسٹرز کے جو راؤنڈز ہوتے ہیں فنڈنگ کے, اور زیادہ تر یہ فارن فنڈنگ ہی ہوتی ہے, انہوں نے $365 ملین سے زائد پیسے فنڈز جنریٹ کیے ہیں, مطلب انویسٹمنٹ جنریٹ کی ہے. اچھا, شاید آپ کہہ رہے ہوں گے کہ $365 ملین اتنی کوئی بڑی رقم نہیں ہے, لیکن پھر اگر آپ 2020 سے کمپیئر کریں تو یہ تقریباً 4.5 گنا زیادہ ہے. اور اگر آپ باقی جتنے بھی سال گزرے ہیں جب سے پاکستانی سٹارٹ اپ سین شروع ہوا ہے, ان ساری سالوں کی فنڈنگ کو آپ جمع بھی کر دیں تو پچھلے سال کی فنڈنگ اس سے زیادہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراف جو ہے وہ یوں نہیں بلکہ یوں جا رہا ہے. اب کیا یہ ہائی واٹر مارک ہے, کیا یہاں سے یا ہم نے پیک کر لیا اور یہاں سے نیچے ہی جانا ہے, یا گوئنگ فارورڈ پاکستان کا جو سٹارٹ اپ اور ٹیک سین ہے ہماری معیشت کی ایک ستون بن سکتی ہے یا نہیں؟ اس پہ ہم آج بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ میں جوائن کر رہے ہیں ابھی مطاہر خان, جو اخبار کے لیے بھی لکھتے ہیں آن ٹیک اینڈ سٹارٹ اپس, اور ایک ڈیٹا پورٹل ہے پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, اس کا نام ہے ڈیٹا دربار, اور میرا خیال ہے بہت اچھا نام رکھا ہے فرینکلی اسپیکنگ, اور اس کے کو فاؤنڈر بھی ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو مطاہر. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ ہمیں ایک تھوڑا سا ریپ دیں کہ 2021 میں پاکستانی سٹارٹ اپ سین کے سب سے بڑے ونرز کون تھے, کیا خوبیاں تھیں, کتنا ایکومولیٹ فنڈنگ جنریٹ کی ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می. تو بیسکلی اس 2021 میں ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایون سیکنڈ کوارٹر سے جو ایک فنڈنگ کا ایک بوم آنا شروع ہو گیا, جو کہ 2020 میں بھی اس کی ریلز رکھے جا رہے تھے, مگر وہ 2021 کے اندر ایک دم سے ایکسیلریٹ حد سے زیادہ کر گیا, جو شاید میں یا کافی لوگ بھی آئی تھنک اتنی تیزی سے اتنی جلدی امید نہیں کر رہے تھے. کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس اس کے ایک میٹرک ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل $1 ملین پلس راؤنڈس کتنے ہوتے ہیں, تو وہ نمبر آف راؤنڈس اوور $1 ملین اس بار تقریباً 50 ہوئے ہیں. 50 راؤنڈس were more than $1 ملین اور مور, اس میں سے کچھ obviously $10 ملین سے اوپر کے بھی تھے. تو that's a massive increase compared to all other years. پر نہ پہلے ایوریج ٹکٹ سائز پچھلے سال, which again averages are very much skewed by the big ticket items, مگر پچھلے سال تک ایوریج ٹکٹ سائز پاکستان کے اسٹارٹ اپ میں ہوتا تھا تقریباً $1.36 ملین. تھوڑا سا ایک وضاحت کر دیں, جب آپ راؤنڈز کی بات کرتے ہیں اور ٹکٹ سائز کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے آسان الفاظ میں؟ تو بیسکلی اسٹارٹ اپ انویسٹمنٹ جو ہے ایک اسٹیجز میں ہوتی ہے. سب سے پہلا اسٹیج عموماً ہوتا ہے اینجل راؤنڈ. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر میں کوئی میڈیا اسٹارٹ اپ کھول رہا ہوں اور آپ کا ایک میڈیا میں ایکسپرٹیز ہے, تو آئی اپروچ یو ایز a strategic investor who can provide me with the guidance, with the mentorship, اور آپ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا چیک لکھ دیں گے, آپ سب سے جلدی آئیں گے تو you'll get a better stake. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اب ایک نیا اسٹیج ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, پری سیڈ. اینجل کے بعد ایک پری سیڈ ہو گیا جس کے اندر انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں. تو rather than اینجل لکھ رہے ہیں یا آپ لکھ رہے ہیں, وینچر کیپٹلز وغیرہ جلدی سے جلدی راؤنڈس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ میں زیادہ جلدی لے رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پچ ڈیک کے اوپر انویسٹمنٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اگر آج پچ ڈیک بناؤں اور میں جاؤں کہ میرا یہ آئیڈیا ہے, یہ سائز آف اپرچونیٹی ہے, اور اس کے اوپر اگر انویسٹمنٹ ریز کرتا ہوں تو دیٹ ول بی کلاسیفائڈ ایز پری سیڈ راؤنڈ. ٹھیک ہے, پھر سیڈ کے اوپر آتے ہیں جس کے اندر انیشیل پروڈکٹ ہوتا ہے, مگر آپ پروڈکٹ مارکیٹ فٹ جسے کہتے ہیں, آپ بیسکلی ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنا آئیڈیا, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو سیڈ آ جاتا ہے. پھر دین گروتھ کے اوپر آپ سیریز اے آتے ہیں, پھر سیریز بی, سیریز سی, سیریز ڈی اینڈ سو آن, مطلب EH تک, FH تک بھی چلا جاتا ہے. اٹ ریئلی ڈیپینڈس. پاکستان کے اندر لیٹسٹ جو گئی ہے وہ سیریز سی گئی ہے آئی تھنک غالباً زمین کی جو اور روزی کی. زمین.com, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس میں وہ ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت کی بات ہوتی ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسٹارٹ اپس تو یہ ایک بہت ایک براڈ قسم کی ٹرم ہے, بہت مختلف قسم کے پروڈکٹس اور قسم کی کمپنیز آتی ہیں. جیسے کہ ایک تو ہو گیا ای کامرس, خرید و فروخت, اب یا وہ زمین کی ہو یا جیسے دراز میں ہوتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر فائنینشیل ٹیک کمپنیز آتی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں اس کو سیکٹر
सेक्टर करके कौन से सेक्टर है पाकिस्तान में, और कंपनीज पर मैं बाद में आऊंगा, जिसने सबसे ज्यादा फंडिंग हासिल की 2021 में? सही, 2021 के अंदर सबसे ज्यादा ई कॉमर्स ने की है, तकरीबन $174 मिलियन रेज किए हैं, मगर जो बुनियादी फर्क आया है 2020 के मुकाबले में, ये आया है कि 2019 और 2020 दोनों में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, जिसमें बाइकें ऐसी कंपनीज का शुमार होता है, वो फंड रेजिंग करी। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स 2019 और 20 के अंदर सबसे ऊपर होता था सेक्टर वाइज टैली के अंदर अमाउंट में। 2021 में जो हुआ है, ये अमाउंट वाइज ई कॉमर्स सबसे ऊपर है, और नंबर ऑफ राउंड्स वाइज, जिसे हम डील काउंट कहते हैं, डील काउंट वाइज सबसे ऊपर आ गया है फिनटेक, जो कि पिछले साल से बहुत एक बड़ी तब्दीली आई है, और फिनटेक सेकंड लार्जेस्ट है अमाउंट से भी। तो फिनटेक के अंदर एक बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है, तकरीबन सब में आई है वैसे 5-6x ग्रोथ तो हर तकरीबन सारे बड़े सेक्टर्स में ही आ रही है। बट ये क्योंकि फिनटेक के अंदर भी खासतौर पे ये हुआ है कि कुछ इकदाम थे स्टेट बैंक के, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के, जिसकी वजह से कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हुई थी, कुछ लाइसेंसिंग रिजीम आए थे, जिसके तहत कुछ स्टार्टअप्स आए और उन्होंने फंड रेजिंग की। तो ये ई कॉमर्स, फिनटेक और फिर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अब थर्ड प्लेस पे आ गया है। ठीक है, अच्छा अब जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो इसमें एक नाम हमें बार बार सुनने को मिलता है, और वो है एयरलिफ्ट। इनफैक्ट अभी अगर आपने नोटिस किया होगा, जब हम ऑफिस भी आ रहे थे तो उनका एक शॉप फ्रंट भी वहाँ था। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसमें इतना इंटरेस्ट कैसे आता है इन्वेस्टर्स का? अच्छा, तो इसके आई थिंक 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमें वो करना चाहिए कि जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो वो उमूमन ग्लोबली जैसे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। ऑब्वियसली उस सतह पे नहीं, अगर उसी तो कुछ सेक्टर्स हॉट होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ग्लोबली वेंचर कैपिटल जब डाल रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी एक्सपोजर ले लेते हैं। तो एयरलिफ्ट जो है ग्रोसरी डिलीवरी की, अगर हम स्टार्टअप्स देखें तो पिछले कुछ अरसे में, पिछले 1.5 साल कोविड के बाद से एकदम से ज्यादा इसके अंदर कुछ डील्स भी बड़ी हुई हैं। क्विक कॉमर्स के अंदर उबर जैसे प्लेयर्स भी घुसे हैं, इसके अंदर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी, नए प्लेयर्स भी बिल्कुल आए हैं। टर्की का एक बहुत बड़ा प्लेयर है गेटीर, जर्मनी में आई थिंक एक यूनिकॉर्न बना है विद इन 8 months और 9 months। यूनिकॉर्न बेसिकली प्राइवेट $1 billion की प्राइवेट वैल्यूएशन। तो वो इस तरह, ये तो ग्लोबली ये ट्रेंड चल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जनरली उमूमन ये पिच होती है स्टार्टअप्स की कि पाकिस्तान की आबादी इतनी बड़ी है, ये चीज़ अभी मैसर नहीं है, ये तो इतने लोगों के पास स्मार्टफोन हो गया, इतने लोगों के पास इंटरनेट हो गया, तो मोर और लेस ये पिच चल रही होती है। फिर नंबर ऑफ राइडर्स, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर बाइक्स की पेनिट्रेशन, बाइक्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो स्टार्टअप्स जनरली, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली आगे पिच में क्या कहते हैं, बट दे कैन वाउच के ये सप्लाई साइड उनके लिए बिल्ड करना निस्बतन आसान होगा। डिमांड साइड पे उमूमन ये लोग करते हैं कि टू इंश्योर दैट दे हैव द गुड्स, दे बाय इन्वेंट्री एंड देन सेल इट themselves। तो उसके लिए वो डार्क स्टोर्स बनाते हैं। ये फूड पांडा भी यही कर रहा है पांडा मार्ट के थ्रू। तो ये ग्लोबली बहुत ग्लोबल फिनोमेना है, और पाकिस्तान उसको ग्लोबल फिनोमेना है, पाकिस्तान भी उसी लहर में, मतलब आप समझें कि चल रहा है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बूमिंग स्टार्टअप सीन के बारे में। हमारे साथ मुताहिर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुताहिर, अब जाहिर है कि अगेन बहुत एक कामयाब साल रहा है 2021 का। 365 मिलियन डॉलर से ज़ायद इन्वेस्टमेंट आई है। मुस्तकबिल में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये सस्टेनेबल है, या जैसे ही एक ग्लोबली कभी कभी एक बबल चलता है, लहर चलती है कि जी इसमें सब पैसे डाल दें, हम भी डाल देते हैं, और फिर वो टेपर ऑफ हो जाती है? इस साल के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है? तो इस साल के लिए, जहां तक इस साल की बात है, तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि इस साल तो बढ़ेगा, क्योंकि 2-3 चीजें हैं कि नंबर 1, वेंचर कैपिटल जो है एज एन एसेट क्लास पिछले कुछ अरसे में बहुत इवॉल्व करके बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, और तो उस हिसाब से टिकट साइजेस भी बड़े हो गए हैं। जल्द वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले वेंचर कैपिटल के प्रोसेसेस थोड़े लंबे थे, थोड़े मुश्किल थे। अब जो है, तो अब ये हुआ है कि जब आप यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लिक्विडिटी है वो वेंचर कैपिटल की तरफ आई है, क्योंकि वहाँ बाकी एसेट क्लासेस के अंदर इतने रिटर्न्स नहीं थे, और वीसीज जो हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स देते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो ये एक अट्रैक्टिव एसेट क्लास थी। अब अगर इन्फ्लेशन जिस तरीके से यूएस के अंदर बढ़ रही है, अगर अगेन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कितने बढ़ेंगे वो पाकिस्तान में 13-25 पे चले जाए, मगर अगर बढ़े तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ कैपिटल जाए। बट
اٹس انلائکلی کہ اس سال کے اندر جائے. اب دوسری بات یہ گلوبلی وینچر کیپٹل کی بات ہو رہی ہے. مسئلہ گلوبل ٹرینڈز پاکستان کے کچھ الگ مسائل ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارا پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے ارلی اسٹیجز کے اندر. فار ایگزامپل پری پروڈکٹ کمپنی جو ابھی رول آؤٹ نہیں کی ہے, جو ریونیو نہیں بنا رہی کوئی, وہ اگر ٹینز آف ملینز آف ڈالرز کی ویلیویشن کمانڈ کر رہی ہے تو ناؤ ونس اٹ رولز آؤٹ دا پروڈکٹ اٹ ول ہیو ٹو لیو اپ ٹو دوز ویلیویشنز. اس کو وہ نمبرز دینے پڑیں گے, اور وہ نمبرز دینے کے لیے آپ کی اگر کنزیومر مارکیٹ کے اندر آپریٹ کرتا ہے تو آپ کی کنزیومر مارکیٹ اس طریقے سے بڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بے شک پاکستان کی ایک جو ڈیجیٹل ورسز ریٹیل کا پائی جو ہے وہ تو بالکل بدل رہا ہے, اس کی وجہ سے ڈیجیٹل کے اندر اپرچونیٹیز آتی جائیں گی, مگر اوور آل پاکستان کی اکانومی آپ نے خود شروع کیا کہ اکانومی وائز کوئی اچھا سال نہیں رہا میکرو اکانومی وائز, تو وہ مسائل ابھی بھی ہمارے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل کوئی بھی اسٹارٹ اپ آتا ہے کنزمپشن ڈریون تو اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہو, ڈالر کی روپیہ گر رہا ہو, تو وہ پرچیزنگ پاور کم ہوتی رہے گی, تو اسٹارٹ اپ کہاں سے کس پیسے کہاں سے کمائے گا تاکہ وہ جو انویسٹمنٹ ملی ہے وہ جسٹیفائی ہو سکے. اچھا مطاہر, میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں آپ کے خیال میں ہمیں وینچر کرنا چاہیے اور یہاں نہیں ہو رہا, جہاں تک پراپرٹی ہے یا سروسز ہیں, فوڈ پانڈا کی آپ نے مثال دی, ای کامرس کی مثال دی, ان کو چھوڑ کے بھی بہت سے ایریاز ہیں جن کے اوپر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, تو وہ کچھ بتائیں گے آپ کے خیال میں؟ اچھا, پاکستان کے ایک جس کے اندر تھوڑی سی جھلک دکھی ہے ہمیں اس سال, وہ یہ ہے کہ ایگری ٹیک کے اندر, ایگریکلچرل ٹیکنالوجی کے اندر تھوڑی سی انویسٹمنٹ 2-3 ڈیلز ہوئی ہیں اس سال, جو کہ اور ریزنیبل سائزز کی ہوئی ہیں. ایک 6.5 ملین کی ہوئی اور ایک اچھے سائز کی 2.5 ملین کی ہوئی. تو وہ ایگریکلچر ایک سیکٹر ہے, اس کے اندر اگین ہم لوگوں کا ہمارے بہت مسائل ہیں, مگر یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ وینچر کیپٹل کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ پلیٹ فارم اسٹارٹ اپس کے اوپر ہوتی ہے, جو کہ بیسکلی چینل دے رہے ہیں ایگزسٹنگ جو ریٹیل کے اوپر کام ہو رہا ہے یا جو بریک اینڈ مارٹر کے تھرو کام ہو رہا ہے اس کو آن لائن لے رہا تھا. پاکستان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ انفراسٹرکچرل بھی ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ شاید وینچر کیپٹل اس حد تک کردار ادا نہ کر سکے. یہاں پہ ایک فزیکل انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ چاہیے ہوں گی. تو لیکن اگر ہم اسی کے اندر بات کریں ود ان وی سی اسپیس کے اندر, تو سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے ایز اے ہول, سافٹ ویئر ایز سروس جسے ہم کہتے ہیں, جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو سکتی ہے یا لوکلی فوکسڈ ہو سکتی ہے, وہ ہماری بہت چھوٹی ہے. ہمارے پاس بہت گنتی کے سافٹ ویئر سولوشنز ہیں جو کہ باہر یوز ہو رہے ہیں, جس کے لیے اگین سافٹ ویئر ایز اے بزنس ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ خرچے بھی نہیں کرنے پڑتے, بہت زیادہ آپ کو کیش برن نہیں کرنا پڑتا, بٹ یو کین اسٹل بیکم اے ملٹی ملین ڈالر کمپنی. اچھا, اب یہ جو سوال ہے نا, سوری بتائیں, اب یہ انٹرسٹنگ ہے, جب آپ نے ایگری ٹیک کی بات کی تو شاید آپ کا اشارہ تازہ جیسے کمپنیز کی طرف ہے. ان کے بالکل ان کے جو کو فاؤنڈر ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کی تھی پچھلے سال, ویسے حالانکہ پچھلے ہفتے کی بات ہو رہی ہے. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سارے پیسے آ رہی ہے وینچر کیپٹل موسٹلی فورن منی ہے, موسٹلی امریکن یا یو ایس سے آتی ہے. اب ہمارے یہاں بھی بہت بڑے بزنس مین ہیں, بہت لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ کہیں باہر شفٹ کر دیتے ہیں, یا تو پھر اگر پاکستان میں انویسٹ کریں گے تو زیادہ تر, میں سب کی بات نہیں کرتا, جو کہتے ہیں نا جو ان پروڈکٹیو یا جس سے اکنامک گروتھ نہیں ہوتی, کہ پلاٹس خرید لیے یا فائل خرید لی یا اسٹاک مارکیٹ میں خرید و فروخت کر لی, شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کر لی. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوکل فنڈنگ بھی پک اپ ہو رہی ہے, یا اگر ہو رہی ہے تو شاید مجھے علم نہیں ہے, اس پر کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لوکل فنڈ, لوکل انویسٹرز جو ہیں بہت ہی کم ہے. تو اگر ہم لوکل انویسٹرز میں بھی, بلکہ جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ فیملی بزنس سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے. تو اس سال سب سے زیادہ ایکٹیو انویسٹر جو تھا, جو میں نے مینشن کیا, زین کیپٹل تھا. زین کا فیملی بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اٹس ناٹ اے لیگیسی گروپ, بالکل نیا گروپ ہے وہ. تو لیگیسی کے اندر آئی تھنک اکلوتا جو ایکٹیو ہے وہ فاطمہ گوبی ہے, فاطمہ گروپ کا. مگر اس کے علاوہ ایچ بی ایل نے تھوڑی سی کوشش کی, جے ایس نے تھوڑی سی کوشش کر رہا ہے, بٹ 3-4 نام ہے, مطلب اس سے زیادہ نام نہیں ہے ہمارے پاس جو کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بزنسز ہیں. انڈیا کے اندر ہم مثال کے طور پر ریلائنس کا اپنا وینچرز ہے, مہندرا گروپ کا اپنے وینچرز ہے, پریم جی فاؤنڈیشن, پریم جی کی بالکل, تو وہ سب اپنی, تو فیملی آفسز یہاں ایز سچ نہیں ہیں, جو کہ, اور اس سے ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی کمپنیز جو کہ آلریڈی ایگزسٹنگ نیٹ ورک بنا کے بیٹھی ہوتی ہیں, ڈسٹریبیوشن چینلز بنا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, فار ایگزامپل ایف ایم سی جی کے اندر یا اس طرح کے باقی ایریاز کے اندر. تو یہ
अगर इन्वेस्ट करें तो ये बहुत एक ग्रोथ कैपिटल दे सकती हैं, ग्रोथ कैपिटल दे सकती हैं। सॉरी मुताहिर, यहाँ पे शो का वक्त खत्म है। तो ये था पाकिस्तान की स्टार्टअप सीन के एक बर्ड्स आई व्यू। उम्मीद यही है कि आगे जाते हुए इसमें मज़ीद हम तरक्की देखेंगे। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।